یہاں پر ایک چیز میں ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ میں ریسنٹلی ڈی ایس پی صاحب، ماشاءاللہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب، تو انہوں نے ریسنٹلی ناشتے پہ انوائٹ کیا، وہاں 3 ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے، 2 اور ٹوٹل 3. تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ کرائمز بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ. تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں ان کا یہ سارے جو کرائمز ہیں ان کی روٹ کاز کیا ہے، خصوصاً نوجوان نسل میں جو کرائمز بڑھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جن پیرنٹس کے اپنے بچوں سے ریلیشن سٹرونگ نہیں ہیں، زیادہ تر وہ بچے کرائمز کرتے ہیں. اور یہ بڑی پتے کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس بچوں کو محبت نہیں دیتے بچپن سے، تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب اٹینشن اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پرکھنا شروع کر دیں ان اس پہ. ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور کلاس ہے. وہ والی کلاس ہے جو نگلیکٹڈ چلڈرن جنہیں ہم کہتے ہیں، ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے لیے، یہ وہ والی پھر کلاس آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے یا حرام ریلیشنز کی طرف اور قتل کرتے دیکھا ہے. ایک ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے بچوں کی. یعنی وہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، اولڈ لاہور میں ہم جاتے ہیں کرائم سالو کرتے ہیں، ایک ایک مرلے کا گھر ہے 3 منزلہ، اس پہ قتل ہو رہے ہیں. قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں جی؟ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری ہے، کیونکہ ماں باپ نے بانڈنگ نہیں کی بہن بھائیوں کے درمیان، اس سے نقصان آیا. پھر جیلسی کریٹ کی، یہ غلطیاں ہوتی ہیں نا پیرنٹنگ کی، حسد کریٹ ہوا. پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی. جب رجحان سارا ماں باپ کا بچپن سے مادہ پرستی تھا، اولاد کو اسلام بھی نہیں سکھایا، قرآن بھی نہیں سکھایا، تو اس اولاد نے کہاں ماں باپ کی خدمت کرنی. وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مریں تو یہ جائیداد ہماری، اور پھر اس جائیداد پہ وہ لڑیں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی. تو بات اصل میں ہے کہ جتنی فیملی سٹرونگ ہے، جتنا فیملی یونٹ سٹرونگ ہے، یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے. تو اگر کسی کی لائف میں کوئی کمی آ گئی ہے، یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں، تو اب وہ نیگیٹو نہ سوچیں، وہ بلکہ یہ سوچے کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آنے دی. یہ پازیٹیو سوچ ہے، ٹھیک ہے. اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رل گیا، میرے لائف میں کمی تھی، یہ نیگیٹو سوچ ہے. اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو تو میں اپنا فیملی یونٹ سٹرونگ بناؤں، اور میں اپنی فیملی پہ خاص توجہ دوں گا، انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں کو. جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کریں. تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی سو کالڈ محبت، جسے میں لسٹ کہوں گا، انفیٹویشن کہوں گا، اٹیچمنٹ کہوں گا، اس کو اللہ نے تشبیہ کس سے دی ہے؟ مکڑی کے جالے سے، کہ یہ فریل ہے اور یہ گر جائے گا. یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے. ریلائے کرنے والی ذات اللہ تھی، تم نے انسان پہ ریلائے کر لیا، ساری ریلائنس انسان پہ کر لی، اور اللہ کو اگنور کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی. عبادت ہی ہے نا، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ایکسٹریم لو، ایکسٹریم ہیوملٹی فار دی ادر پرسن، یہ تو عبادت ہو گئی. تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کے تمہیں رب کی عبادت کرائے، اور وہی اصل آزادی ہے، وہی اصل فریڈم ہے. لیکن افسوس کہ بالی ووڈ نے جو میسج دیا، میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں. بالی ووڈ کے جو ظاہر ہے زیادہ تر موویز ہیں، ان کا جو میسج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوتھ کو کہ محبت، عشق، بس یہ مقصد ہے، اور ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ یہ مقصد حیات ہے. تو یوتھ کو سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایکسپیرینسز سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے. وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی، اور یہ بے وقوفی ہے. جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ وائز نہیں ہے، وہ فولش ہے. وزڈم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو عقل کے تھوڑے سے میسیجز دیں کہ یہ چیز ٹائم ویسٹیج بھی ہے، صحت کا نقصان بھی ہے.